ہاں جی، جیسے آپ کو آرج کو چلانے کے حوالے سے ڈسکشن آپ کے ساتھ چل رہی ہے اور آپ کو ساتھ ساتھ اس حوالے سے ٹپس دے رہی ہوں، تو آج آپ کو اس حوالے سے نیکسٹ ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک بہت اہم ایریا ہوتا ہے، اگر ہم ان کے اندر وہ احساس جگا لیں اور اس ایریے کی طرف ان کی توجہ دلائیں اور اس حوالے سے ان کو گائیڈ کرتے رہیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے آگے HKR کا ذات پہ کام کروانے کا، اللہ کی صفات پہ یقین رکھنے کا، اللہ کے احساس میں اپنی زندگی کو بدلنے کا، اللہ کے احساس و یقین میں اپنے معاملات سے نہ گھبرانے کا اور ان سے ہاتھ اٹھا لینے کا۔ جی، اب یہ پوائنٹ ہے کہ ہم نے ایک آرج کو چلانا سٹارٹ کیا، ہم نے اس کو سورت سنوائی، اس کی بعد کی دعائیں کروائی، اس کی نماز اور تلاوت کی روٹین کو ٹھیک کروایا۔ اب اگلا سٹیپ جو ہے، یعنی کہ اگلا ایک ایریا آپ کو بتا رہی ہوں، ایک پوائنٹ آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہم نے اب اس کو ایک حق کی راہ کی طرف ٹرن دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم نے کیا کروانا ہوتا ہے ایک حق کی راہ کے لیے کہ ان کی نماز تلاوت کی روٹین جیسے ہم نے ٹھیک کروائی، ٹھیک ہے، ان کے اندر اللہ کا احساس و یقین ہو، وہ ذات پر کام کریں، سنت کی پیروی کریں اور اپنے معاملات کے لیے راہ لیں، اپنی غلطی ان کو بتائی جائے تو وہ اس کو تسلیم کر لیں۔ اب ہم نے یہ بہت سارے ایریاز کروانے ہوتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایسے لگتا ہے، یہ میں اپنی بات آپ کو کہہ رہی ہوں، مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جب میں نے یہ کام آپ لوگوں کے ساتھ کرنا سٹارٹ کیا، میں نے نوٹ ڈاؤن کیے پوائنٹس کہ اچھا اس پوائنٹ پر بات کریں گے، اس پوائنٹ پر بات کریں گے، مجھے ایسے لگا کہ ایک بہت اہم پوائنٹ تو ہم مس کر جاتے ہیں، اور اگر ہم ایک سارٹ آف ایڈیشن کہہ لیں، ایک ہم اپنی ورکنگ کے حوالے سے، اس پر آپ نے یہ نہیں پریشان ہونا، ہائے یہ تو میں نہیں کرتی، ہائے یہ تو میں کرتی ہوں، ہائے وہ بات ہے، کیونکہ میں نے خود بھی جب اس پر سوچا مجھے ایسے لگا کہ مجھے بھی یہ ایک نیو سا پوائنٹ کلک ہوئے کہ ہم نے جب ایک آرج کو HKR کی طرف ٹرن دینے تو ہم اس کو کس احساس میں ٹرن دیتے ہیں؟ ہم اس کو یہ کہتے ہیں تم حق کی راہ پر آ جاؤ، حق کی راہ پر، جی بہت مزے ہیں، بہت اچھا لگے گا، اللہ کے پیار کو محسوس کرو گے۔ مجھے ایسے لگا کہ اگر ہم اس پوائنٹ کو پہلے ان کے اندر اتارے، ہماری بہت سارے پوائنٹس پر ان کو کام کروانا آسان ہو جائے گا، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ میرے اندر اس حوالے سے جو احساس اترا اور آپ اس کو جس حوالے سے کریں گے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ میں اس پر اب آپ کو بتاتی ہوں، ہم جب کسی راہی کو ایک HKR کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم اس کے اندر ایک احساس ڈالیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارا سب سے بہترین دوست تو اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ از مائی بیسٹ فرینڈ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تو میرا بہترین دوست ہے، ہم اس کے اندر اگر یہ احساس ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ دوستی کے، پیار کے، محبت کے احساس میں جب اگلا بندہ قدم اٹھاتا ہے نا، وہ کہے گا میں ذات کو بھی کاٹ لوں گا، میں تو اللہ کی محبت کے لیے سنت کی پیروی بھی کروں گا، میں تو اللہ کی محبت کے لیے نماز تلاوت کی روٹین کو بھی ٹھیک کروں، میں تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر اور زیادہ اچھے سے کام کروں، میں اپنی غلطیوں کو مانوں، میں اپنی ذات کو ماروں، میں اپنی خواہشات کو ماروں، میں اپنے معاملات اللہ کے حوالے کروں، لیکن میں نے جس اللہ کے حوالے کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا اور میرا تعلق کیا ہوگا، ٹھیک ہے، جب ہم اس تعلق میں اس کو پیار دلاتے ہیں، کیا وہ اللہ سے دوستی کی طرف بڑھے، ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی بہترین دوست ہے نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دوستی کو نبھانے والا نہیں ہے۔ اب جب ہم اس کو آہستہ آہستہ یہ محبت اندر اتاریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو آٹومیٹیکلی سمیع بصیر کا احساس رہنے لگ جائے گا، کیونکہ وہ دوستی کے رشتے میں خود کو باندھتا جائے گا۔ اللہ کی دوستی ایک ایسا سفر ہے کہ ٹھیک ہے، جس میں آپ انٹر ہو جائیں، اس کی حد کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا، جیسے میں کہوں نا، ایک ولایت کا جیسے کہیں کہ سمندر ہے کہ ڈوبتے جاؤ، کون کیسے کیسے ڈوبا، کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہم سب بھی اپنے اندر جب یہ احساس اٹھاتے ہیں، اللہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے، ٹھیک ہے، اب اس دوست نے مجھے کیا کہا، 5 وقت کی نماز پڑھو، اس دوست نے مجھے اپنا کلام بھیجا، ٹھیک ہے، اس دوست کے یہ خط ہیں، اس دوست کے یہ محبت نامے ہیں، اس دوست نے اسی قرآن میں مجھے بتایا کہ میں تو تم سے دوستی کرتا ہوں، میں تو تمہارا ولی ہوں، ٹھیک ہے، اس دوست نے اسی قرآن میں بتایا کہ پھر اللہ کے دوستوں کو تو کوئی ڈر خوف بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہ یہیں سے سبق ملے نا،
تو واقعی بات تو یہی ہے نا، ٹھیک ہے، اگر دوستی دونوں طرف سے ایسے بن جاتی ہے تو وہ بھی کہے گا میرا دوست اس وقت سو رہا ہے، میرا دوست اس وقت کسی کام میں لگا ہوا ہے، میرا دوست اس وقت کسی مسئلے میں پھنس گیا ہے، میرا دوست اس وقت مجھے پکار رہا ہے، تو دوست بن کر اس کا آنا کیسا ہوگا، دوست بن کر اس کی محبت کیسی ہوگی، دوست بن کر اس کی مدد کو آنا کیسا ہوگا، دوست بن کر اس کا خیال رکھنا کیسا ہوگا، دوست بن کر اس کا راہیں کھولنا کیسا ہوگا۔ دوستی تو ایک بہت عجیب سا تعلق ہے، ہم دنیا میں بھی دیکھیں جو ہمارا ایک مان تعلق دوست کے ساتھ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اور کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو دوست ہے، اس سے تو لڑ بھی لو، اس سے تو ضد کر کے بھی کوئی چیز لے لو، اس سے تو کھینچ کے بھی لے جاؤ، پتہ ہے دوست ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو کہیں تیسری جگہ بھی میری کوئی بات کر رہا ہوگا نا، میں موجود نہیں ہوں گی، اگر میرا کوئی دوست وہاں بیٹھا ہوگا نا، وہ میری کنڈ نہیں لگنے دے گا، وہ مجھے وہاں سے گرنے نہیں دے گا لوگوں کی نظر میں، ٹھیک ہے، وہ میری بات کو ہوا نہیں لگنے دے گا، میری کوئی غلطی بھی ہوگی نا تو اگر دوست ہوگا نا وہ اسے کہے گا نہیں وہ تو یوں ہوا ہوگا، وہ تو یوں ہوا ہوگا، 4 کہانیاں ڈال کے بات کو کور کر لے گا۔ اب یہاں پر ہم نے پہلے خود بھی سمجھنا ہے اللہ کے دوست کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ہم کسی اللہ والے یا ولی اللہ کو دیکھتے ہیں، ہم کیا اس میں کوالٹیز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کی عاجزی، اس کا جھکا ہوا ہونا، یہ صوفیاء بھی جن کو بولتے ہیں، اولیاء جن کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں سے محبت کرنا، لوگوں کو پیار دینا، اپنی ذات پر سہ جانا، دوسرے کو خوشی دے دینا۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ کیا سب کچھ کرنا بہت آسان ہوگا کہ جنہوں نے یہ کیا، جو کوئی بھوکے رہے، کسی نے روزے رکھے، کسی نے لوگوں کے بھلے کے لیے کام کیا، کوئی ان کو پتھر مار رہا ہے وہ جیسے کہ واپسی پر پھول برسا رہے ہیں، کوئی گالیاں دے رہے ہیں وہ واپسی پر دعائیں دے رہے ہیں، سوکھا کام ہے۔ ہمیں کوئی ایک بات ذرا اوپر نیچے کر کے کہہ دیتا ہے، کتنی دیر تک ہمارے اندر آگ لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہاں پر اپنے اندر بھی اس دوست کی کوالٹیز کو اٹھانا ہے کہ آپ جب ایک دوست بن کر اس کی بات کرو گے نا کسی کے ساتھ، اس کا مزہ ہی اور ہوگا۔ آپ جب اپنی اللہ سے دوستی کو یوں نکھار کر لاؤ گے نا، ٹھیک ہے، آپ صرف محبت سے کہو گے نا اللہ سے بہترین اور دوست کون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جملہ اگلے کے دل پر جا کے لگے گا کہ واقعی اس کے لیے اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا دوست کے ساتھ مان بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ضدیں بھی چلتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جیسے کہوں لڑائی جھگڑے بھی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں آپ اس مان میں کرتے ہیں۔ ہاں بے شک دنیا کی دوستی ہمیں پتہ ہو کہ وہ دنیا کی دوستی ہے، یہ رب کائنات کی دوستی ہے، ہمارا ادب احترام کیسا ہونا چاہیے، ہماری عاجزی کیسی ہونی چاہیے، ہمارے دل کا جھکا ہوا ہونا کیسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمارا پیار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اس دوست کے دوستوں سے پیار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اس دوست کے پیاروں سے پیار کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اس دوست کی پسند والی چیزوں سے محبت کیسی ہونی چاہیے، ہماری اس دوست کی ناپسندیدہ چیزوں سے کیسی نفرت یا کراہیت ہونی چاہیے کہ میں تو مڑ کے بھی نہ دیکھوں اس کو، جو میرے دوست کو نہیں پسند، جو میرے یار کو نہیں پسند، جو میرے پیار کو نہیں پسند، ٹھیک ہے، وہ جو میرا سب سے پیارا دوست ہے جو اس کو نہیں پسند، میں تو مڑ کے بھی نہ دیکھوں، اور میں تو دیکھتی رہوں ان کو محبت سے جنہیں تو محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، میں تو ان کے پیار سے تیرا پیار پاتی رہوں، میں تو ان کو محبت کر کے تیری محبت پاتی رہوں، میں تو ان کا ذکر کر کے تجھے راضی اور خوش کر کے اور تیری محبت کو پاتی رہوں۔ یہ جو سبق ہے نا یہ پہلے اپنے اندر چیک کرو، اپنے اندر اتارو، کتنا دن بھر میں احساس رہتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ اس سے پیار کرتے ہو، آپ اس کی پسند رضا یا خوشی کے کام کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، آپ اپنے دوست تک اور لوگوں کو لا رہے ہو، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس راستے پر آئے، ٹھیک ہے، اور جیسے پیچھے چپ کے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں نا، یہ دیکھ اللہ، ٹھیک ہے، مائی بیسٹ فرینڈ، ٹھیک ہے، میرے دوست، میرے ولی، یہ دیکھ میں تیرے تک اتنے بندوں کو لے آئی ہوں، میں نے ان کو بھی تیری دوستی کا جیسے کہ نا نشہ لگا دی ہے، میں نے ان کو بھی تیرے پیار میں لے آئی ہوں، ٹھیک ہے، اب دیکھنا تیری میری دوستی تو اور مضبوط ہوگی۔ میں یہاں پہ اگر آپ کو اپنا بھی بتاؤں تو میں کس لیے یہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، ہم بہت سارے کام اپنے عشق میں کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اب یہ بھی عشق میں بھی، یہ عشق میں بھی ہے،
ٹھیک ہے، جس کے بھی جو معشوق ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ سے کیسی دوستی رکھی، ٹھیک ہے، اب اس میں بھی معشوق بھی راضی ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا ایک اپنا پیار اور تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا اپنا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو کہوں میں تو عشق میں بھی کہیں درد میں جیسے کہوں نا بھی کھپا مرا بندہ اندر سے پڑا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، میں تب بھی اسی کے پاس جاتی ہوں، تجھے پتہ ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو جا کے صرف یہ کہنا تجھے پتہ ہے نا، ٹھیک ہے، تجھے خبر ہے نا، تو جانتا ہے نا، آپ کو کہ یہ کہنے کا بھی اس کو مزہ ہے، ٹھیک ہے، رات کو چپ کے لیٹ کر، ٹھیک ہے، موبائل بھی رکھا گیا، سارا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس وقت کبھی اس دوست سے باتیں کر کے دیکھنا، ٹھیک ہے، آپ کہو کہ مجھے مزہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ تو اتنے پیارے لمحے، آپ کہو کہ مجھے تو نیند نہ آ جائے، میں تو آنکھیں بند کر لوں، آج کل وہی سردی بھی ذرا آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی کمبل رضائی میں کمفرٹر میں گھس کے اور میں بس اس سے باتیں کروں، ٹھیک ہے، میں اس سے کہوں تو مجھے بتا میں کیسے تیری دوستی میں آگے بڑھوں، تو میرے سے خوش ہوگا نا، میں تیرے لیے اور دوست بنا کر لاؤں گی، تو ٹھیک ہے، میں لوگوں کے دل میں تیری محبت کو اتاروں گی۔ اب یہ اب آپ کے اندر ایک مزے کی نئی چیز کھلے گی کہ ہم نے تو اللہ کی دوستی کے احساس بھی رکھنے ہیں، اور آپ لوگ بھی اب دیکھیں، اب میں اس دوستی میں آپ کو کوئی بھی آگے ٹاسک دے دیتی ہوں، اس دوستی میں نا تم نے جی فلاں کام ایسے کرنے، جب آپ کے اندر اتری ہوئی ہوگی دوستی کا احساس، اور آپ کے اندر اترا ہوا ہوگا بھی میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے تو اپنے دوست کی دوستی میں آگے بڑھنا ہے، میری دوستی وہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، تیری میری یاری سب پر بھاری، ٹھیک ہے، میں نے تو ایسی تیرے ساتھ دوستی لگانی ہے نا کہ سب سے زیادہ تیری میری دوستی ہو، ٹھیک ہے، سارے دوستوں میں نا تیری میری دوستی مشہور ہو جائے، سارے دوستوں میں تو کہے بھئی ہاں اس دوست کے ساتھ میری بات ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تم سارے بھی دوست ہو پر اس کے ساتھ میری بات ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پوچھے کیوں بات ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کہے یہ دیکھنا، یہ تو پھر یہ میرے لیے اور بندے لے کر آتا ہے، یہ ان کو حق کی راہ پر لاتا ہے، یہ ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے تیار کرتا ہے، یہ انہیں میری دوستی کے احساس دیتا ہے، یہ انہیں میری صفتوں کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو میرے لیے اپنی خواہشوں کو مارتا ہے، یہ تو میرے لیے چپ کر جاتا ہے، یہ تو میرے لیے سہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو میرے لیے درگزر کرتا ہے، ایسے اور بہت سارے دوست یہ کر رہے ہوں گے کیونکہ تو ٹھیک ہے، اب ہم جب خود اپنے اندر اس چیز کو ریفریش کریں گے، ٹھیک ہے، کہ اللہ از مائی بیسٹ فرینڈ، اللہ سے بڑھ کر میرا کوئی اپنا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر میرا کوئی بہترین دوست نہیں ہے، میں اس کے سامنے جا کر اپنا آپ جیسے کھول کے رکھ سکتی ہوں، اپنے دل کی باتیں جو کر سکتی ہوں، مجھے اس سے زیادہ بڑھ کر اور کہیں سکون اور مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، مجھے تو لگتا ہے میرے سارے دکھ درد وہاں جانے سے ہی دور ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے یعنی پیش ہونے کی سے ہی، جانا کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں اس وقت بیٹھ کر تم سب کو اس کی دوستی کی اٹریکشن دلا رہی ہوں، اس وقت بھی وہ دوست میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی وہ میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور میں زبان سے بھی جو ادا کر رہی ہوں اور جو نہیں کر سک رہی، اور میرے دل کی جو نیتیں ہیں اور میرے دل کے جو احساس ہیں وہ تو ان سے بھی باخبر ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب محسوس ہوتی ہے وہ اس کی مسکراتی نظر، ٹھیک ہے، پھر جب محسوس ہوتا ہے اس کی طرف سے ملتا ہوا پیار، پھر جب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ادھر سے آ رہا ہو ویری گڈ، ہمیں کوئی کرتا ہے نا تھمز اپ ویری گڈ، وہ ایسے فنگر سے کرتے ہیں بہترین، بہت اچھا، بہت اعلیٰ، ٹھیک ہے، وہ جب ادھر سے ہمیں اپنے دل کے احساس سے محسوس ہوتا ہے نا خوش ہو رہے، ٹھیک ہے، اچھا کی ہے دوستی کی بھی ان کو ڈوز لگا رہی ہے، اچھا کی ہے ان کے اندر ایسے پیار جگائے ہے، ان کے اندر جاگے گا یہ کتنوں کے اندر جگا لیں گے، ٹھیک ہے، یہ کچھ لوگ کے دل دھڑکیں گے نا جب میری دوستی میں، پتہ نہیں یہ کتنے لوگوں کے دل دھڑکا لیں گے، اب اسے فائدہ کیا ہوگا، امت کا بھلا ہوگا، راضی کون ہوگا، اللہ راضی ہوگا، معشوق راضی ہوگا، ٹھیک ہے، تو اور کیا چاہیے،